صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظلم اور ستم کے بارے میں سماعت فرمائیے۔ عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ظلم ظلمات یوم القیامہ۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جسے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کا سبب ہوگا، ظلم سے بچیے۔ دوسری حدیث پاک میں میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جسے عن اوس بن شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من مشى مع ظالم لیقویہ وہو یعلم انہو ظالم فقد خرج من الاسلام۔ حضرت اوس بن شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ظالم کو تقویت دینے کے لیے اس کا ساتھ دے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ ظالم ہے، تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ علمان الحفیظ، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ یہ ایک مسلمان کا کردار نہیں ہے کہ وہ ظالم کا ساتھ دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم ہے مفلس کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، ہم میں مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ پیسے ہوں نہ سامان ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں دراصل مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر آئے، اس حال میں کہ اس نے کسی کو گالی دی ہو، کسی پر تہمت لگائی ہو، کسی کا مال کھا لیا ہو، کسی کا خون بہایا ہو اور کسی کو مارا ہو، تو اب انہیں راضی کرنے کے لیے اس شخص کی نیکیاں ان مظلوموں کے درمیان تقسیم کی جائے گی، پس اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور ختم ہو جانے کے بعد بھی اگر لوگوں کے حقوق اس پر باقی رہ جائیں گے تو اب حقداروں کے گناہ لاد دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو بندوں پر دو قسم کے حقوق عائد ہوتے ہیں، حقوق العباد، حقوق اللہ۔ ان دونوں کی ادائیگی ضروری ہے، لیکن ان حقوق العباد ان میں حقوق العباد جو ہے یہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اگر چاہے تو اپنے حقوق معاف فرما دے، لیکن بندوں کے حقوق کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں فرمائے گا جب تک وہ بندے نا معاف کر دیں، کہ جن کے حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد ادا کرنے کی بھی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن سخت عذاب میں گرفتار ہونے کا اندیشہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں ظلم و ستم سے بچنے اور لوگوں کے حقوق جو ہم پر عائد ہوتے ان کو پورا کرنے کی اور حقوق اللہ کو بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔